اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کوسموس نیوز کے ساتھ اسلام آباد۔ مذہبی آزادی پر تشویش کی امریکی فہرست میں پاکستان شامل، انڈیا سفارش کے باوجود باہر۔ امریکی وزارت خارجہ نے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جہاں مذہبی آزادی کے حوالے سے خصوصی تشویش پائی جاتی ہے۔ اینٹی ریپ بل اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراضات کے بعد کسٹرسینٹ کی سزا ختم۔ وزیر اعظم کس بات پر شیخ رشید کے مشکور ہوئے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس خبرنامے میں۔ چڑیا گھر میں مبینہ طور پر کتوں کے کاٹنے سے 4 ہرن ہلاک۔ پاکستانی روپے کی بے قدری، ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ پی پی کے رکن قومی اسمبلی کو اسپیکر اسد کیسر سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی۔ لاہور میں سکول اور دفاتر میں حاضری 50% نہیں کر رہے وزیر ماحولیات۔ یہ کچھ آج کی خبر، آپ ان کی تھوڑی تفصیل کر دیتے ہیں کہ بیرونی دنیا میں ہمارا کیا میں چل رہا ہے۔ مذہبی آزادی پر تشویش کی امریکی فہرست میں پاکستان شامل، انڈیا سفارش کے باوجود باہر۔ امریکی وزارت خارجہ نے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جہاں مذہبی آزادی کے حوالے سے خصوصی تشویش پائی جاتی ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے پاکستان، روس، سعودی عرب، چین، برما، ایریٹریا، شمالی کوریا، تاجکستان اور ترکمانستان کو مذہبی آزادی کے حوالے سے منظم، متواتر اور سنگین خلاف ورزیوں کے مبینہ الزامات کے پیش نظر سی پی سی یعنی ایسے ممالک کی فہرست جن کے بارے میں مذہبی آزادی کے حوالے سے خصوصی خدشات پائے جاتے ہیں میں شامل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ الجیریا، کوموروس، کیوبا، انگورا کو اسپیشل واچ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ان ممالک کے بارے میں خدشات ضرور ہیں، تاہم یہاں مذہبی آزادی کے خلاف ورزیاں سی پی سی کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ امریکی انتظامیہ یہ فہرست امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سفارشات کی بنیاد پر ترتیب دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی کا جائزہ لینے والے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے انڈیا کا نام اس فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن اس کے باوجود بائیڈن انتظامیہ نے انڈیا کا نام فہرست میں شامل نہیں کیا۔ یہ امریکہ والے ہمیشہ پاکستان کو ڈی گریڈ کرنے کی، ہر سطح پر قانون سازی ہو یا کوئی مالی معاملات ہو، ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا امن ہمارے ملک پاکستان میں ہے، یہ عیسائیوں میں یا ہندوؤں کو ہم پروٹوکول دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو 24 کروڑ ہونے کے باوجود انڈیا میں وہ پروٹوکول نہیں ملتا۔ لیکن انڈیا کو شامل کرنا، امریکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں نا، ہمیں انہوں نے ہمیشہ ایک بری نظر سے دیکھا، بری نظر سے جانچا اور ہمارے خلاف ہمیشہ زہر اگلا ہے۔ پاکستان کو کیوں شامل کیا گیا ہے، یہ ایک سوال تھا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے سن 2002 کے بعد سے ہر سال یہ تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان کو اس فہرست میں شامل کیا جائے۔ امریکی وزارت خارجہ نے بالآخر سن 2018 میں پاکستان کو اس فہرست میں شامل کیا تھا اور 2019 میں اسے برقرار رکھا۔ کمیشن کے جون 2020 اپنے ہی ایک پالیسی پیپر کے مطابق امریکہ نے اس کے بعد خطے میں اپنے سیکورٹی خدشات کی وجہ سے پاکستان کو سن 2020 میں استثناء دے دیا تھا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سن 2020 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں حکومت نے منظم انداز میں توہین مذہب اور احمدی مخالف قوانین پر عمل درآمد کیا اور مذہبی اقلیتوں کو غیر ریاستی عناصر سے تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری حکومت اتنا مسلمانوں کا دفاع نہیں کرتی جتنی یہ قادیانیوں کا یا ہندو یا یہ جو بھی اقلیتیں ادھر ہیں، عیسائی دیکھ لیں کتنی آزادی سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا سراسر پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں ٹارگیٹڈ کلنگ، توہین مذہب کی جبری تبدیلی، نفرت پر مبنی بیانات اور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس میں احمدیوں، شیعہ مسلمانوں، ہندوؤں، مسیح برادری اور سکھوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے امریکہ نے کیا رپورٹ مرتب کی ہے۔
جتنے خوش ہو کے پاکستان میں سکھ آتے ہیں اتنے انڈیا میں خوش نہیں ہیں. ہم نے ان کے بارڈر پہ ان کا وہ اہتمام کر دیا کہ اپنی زیارتیں کر کے چلے جائیں. $20 فیس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے رکھی, صرف ایک نشانی کے طور پہ. موجودہ حکومت نے خاص طور پہ عمران خان کی حکومت نے ان کے لیے بہت کچھ کیا, بہت کچھ کیا. سکھوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, عیسائیوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ویئر ایز کہ آپ جہاں تک دکھیں اسلام آباد میں مندر نہیں تھا, مندر کی تعمیر کر دیا. 7 جڑواں شہر میں, پنڈی میں سینکڑوں کی تعداد میں مندر ہیں جی. لیکن نہیں, ان کو یہ نظر نہیں آتی ساری آزادیاں. عیسائی کتنی آزادی سے اپنے جاتے ہیں چرچوں میں, اور مسلمان ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ہاتھ سے تحفے تحائف دیتے ہیں. ہر سال کرسمس میں خود جاتا ہوں, ان کو تحفے تحائف دیتا ہوں. ہم تو بہت ہی, ہمارا تو اسلام جو مذہب ہے تمام اقلیتوں کے ساتھ بین المذہب طور پر رہنے کی تلقین کرتا ہے. انٹرفیت پہ بہت یقین ہے ہمارا. لیکن یہ امریکہ والے پتہ نہیں کس رپورٹ کی نظر میں یہ ہمیں ان سارے معاملات میں گھسیٹتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ رویہ کا بہترین اندازہ احمدی برادری کے ساتھ رویے سے لگایا جا سکتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. احمدی کو تو ہم کہیں گے بھئی یہ کافر ہیں, یہ نبی پاک آخری نبی ہیں, آخری نبی الزماں ہیں. 1,24,000 کے بعد آخری نبی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. احمدی ہو یا احمدیوں کا باپ ہو, ہم اس بات پہ قطعی کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے, امریکہ آ جائے یا اس کا باپ آ جائے, ہمیں یہ چیز وارہ نہیں کھاتی کہ ہم اس پہ کمپرومائز کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں, اور جب تک دنیا کا وجود ہے وہی نہیں ہے. رپورٹ میں مندرجہ ذیل واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. 57 سالہ پاکستانی نژاد امریکی شہری طاہر نسیم کا قتل, جنہیں صبح KPK میں ایک عدالت کے کمرے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. یہ ایک واقعہ تھا کہ وہ ایک لڑکے نے ایک بندے کو, جس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی تھی, اس کو پولیس کی ہتھکڑی لگے میں عدالت کے اندر فائر کر کے قتل کر دیا تھا. مئی میں حکومت پاکستان نے 2014 کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت قومی کمیشن برائے مذہبی اقلیتیں بنایا, تاہم اس میں کسی احمدی کو شامل نہیں کیا گیا. یہ آپ آج حکومت میں دیکھ لیں, احمدیوں کی تعداد کتنی ہے. سنیوں سے, شیعہ رہنماؤں سے, اہل تشیع بھائی صاحب ہمارے جو ہے سکھوں سے, ہندوؤں سے سب سے زیادہ احمدی ہیں. اتنے سنی بھی نہیں ہیں میرے بھائی. یہ رپورٹ والوں کچھ تو خدا کا خوف کرو. یہ کتنے احمدی ہیں. ہم نے تو اللہ معاف کرے مسلمان ہونے کے باوجود اتنے اس اسلامی ملک جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا, اتنے احمدی شامل کر لیے حکومت میں, آج تک کسی نے نہیں کی ہے. 74 سے لے کے آج تک کسی نے بھی نہیں کی ہے, اور نہ کسی فہرست میں شامل ہوئے. ایک آدھ ہوتا تھا وہ اس کو ڈکا دیا جاتا. آج باہر سے منگوا کے ان کو یہ اچھی طرحوں پہ اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. کمیشن نے کسی احمدی کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی خامانگی نور اللہ قادری نے کہا تھا کہ جو کوئی احمدیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے وہ نہ اسلام سے اور نہ ہی پاکستان سے مخلص ہے. یہ بات سچ ہے, میں بھی یہی کہتا ہوں جو نور اللہ قادری صاحب نے کی. الحمدللہ تمام پاکستانیوں, تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان ہوتے ہیں, ان کا یہی نظریہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کے بعد نبی پاک کے بعد یہ نبی ہیں, فلان نبی, نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ, کوئی بھی نہیں ہے. صرف نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہندو اور مسیح برادری کے لیے اغوا, مذہب کی جبری تبدیلی, ریپ اور جبری شادی ایک حقیقی خطرے کے طور پر برقرار ہے. اگر آپ گائے کو ذبح کریں, جو ہمارے مسلمانوں کے لیے جائز ہے, اس کی قربانی بھی جائز ہے, اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. ہندو اس کا موت پیتے ہیں, اس کا پیشاب کھاتے ہیں, گوبر کھاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ زبردستی مسلمانوں کو ادھر کوئی گائے اگر حلال کر رہا ہے تو اس کو مارتے ہیں, گائے کے ساتھ ذبح کر دیتے ہیں. تو ادھر مذہب کی آزادی ان کو نظر نہیں آتی, اور ہمارے ملک میں جہاں ہر طرح کی آزادی دی گئی, ساتھ شامل ہوتے ہیں. دیوالی پہ ہر تقریب میں ہم ان کے ساتھ شامل ہو کے مناتے ہیں. تو ہمیں کس لیے یہ اس رپورٹ میں شامل کر دیا گیا ہے.
انڈیا کو کمیشن کی تشویش کے باوجود شامل نہیں کیا گیا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے انڈیا کو CPC فہرست میں ڈالنے کی تجویز دی تھی، لیکن بائیڈن انتظامیہ انڈیا کو ایک اہم پارٹنر اتحادی کے طور پر دیکھتی ہے، اور چین کے معاملے میں امریکہ کے لیے اس خطے میں انڈیا کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہ بات ہے کرنے کی۔ انڈیا چونکہ ایک بہت زیادہ آبادی والا ملک ہے، اور چائنا بھی بہت زیادہ آبادی والا ملک ہے، تو امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو آگے لا کے چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو کھڑا کریں۔ اس وجہ سے اس نے اس رپورٹ میں ہم مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے کہ وہ صرف چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے۔ حالانکہ چائنا امریکہ سے بہت آگے نکل چکا ہے، اس کی اکانومی بہت آگے نکل چکی ہے، وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ امریکہ جیسے 10 ملک وہ اور آباد کر سکتے ہیں۔ آج چائنا جس نہج پہ چل رہا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ پاکستان میں دیکھیں سی پیک جو ہے، پاک چائنا کوریڈور جو ہے، اس کی آپ میں دیکھ رہا ہوں ابھی روڈ جو ہے، جو 700 کلومیٹر سفر تھا وہ انہوں نے کم کر کے 100 کلومیٹر کر دیا ہے سی پیک میں۔ تو ہم چائنا کے مشکور ہیں، چائنا نے ہر برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہمیں ان کا ہمیشہ ممنون و مشکور ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی پاکستان کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی بجی، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہمیں امریکہ سے کبھی بھی توقعات وابستہ نہیں کرنے چاہیے، وہ جہاں ڈنگ مارنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس سے دگنا زیادہ مارتا ہے۔ تو ہم پاکستانی کو اس بات پہ زور دینا چاہیے، ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ انسانی حقوق اس کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھیں گے، لیکن یہ انتظامیہ کی جانب سے ترجیح کو ترک کرنے کی ایک اور مثال ہے۔ پولیٹیکو کے سینئر خارجہ امور کے نمائندے نہال توسی نے ٹویٹ کیا کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے باوجود انڈیا کو CPC کی مذہبی آزادی کے لیے خاص تشویش والے ملک کی فہرست سے باہر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈین امریکن مسلم کونسل نے انڈیا کو CPC کی فہرست میں شامل نہ کرنے پر امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انڈین امریکن مسلم کونسل نے ٹویٹ کیا کہ IAMC بلنکن کے انڈیا کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کی CPC کی فہرست سے خارج کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتی ہے، جبکہ امریکی کمیشن اس فہرست میں انڈیا کو شامل کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ انڈین امریکن مسلم کونسل نے لکھا ہے، یہ افسوس ہے کہ بائیڈن انتظامیہ انڈیا میں مذہبی آزادی پر بڑے پیمانے پر حملے کے بارے میں خاموش ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نریندر مودی حکومت کو انڈیا میں مذہبی اقلیتوں پر حملے کی ترغیب دے رہی ہے۔ انڈیا میں شہریت ترمیمی قانون ان نکات میں سب سے اہم ہے جو 2018 میں انڈیا والوں نے کشمیریوں کے لیے نافذ کیا تھا، جس پر کمیشن نے انڈیا کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دلی کے فسادات کے دوران ہندو ہجوم کو کلین چٹ دی گئی تھی اور مسلم لوگوں پر ضرورت سے زیادہ طاقت کا بیجا استعمال کیا گیا تھا۔ اس سارے کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ امریکہ میں انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ایکٹ 1998 کے تحت ہر سال امریکن صدر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر ملک میں مذہبی آزادی کا جائزہ لے اور یہ فہرستیں بنائیں۔ صدر جو بائیڈن نے یہ اختیار اپنے وزیر خارجہ کو دے رکھا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ایکٹ 1998 کے تحت امریکی انتظامیہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ کوئی ملکی اگر CPC میں آ جائے تو وہ اس ملک کے ساتھ مذہبی آزادی کے معاملے کو اٹھائیں۔ اس کے لیے وہ مذاکرات، پابندیاں یا باہمی طور پر معاہدہ کریں کہ کوئی خاص طور ملک اس حوالے سے بہتری کی کوشش کرے گا۔ یہ امریکہ تھا جس کا ہمیشہ کریکٹر پاکستان کے بارے میں دغا دینا رہا ہے، ہمیشہ دغا دیا مسلمانوں، خاص طور پر پاکستان۔ امریکہ سارا اینٹی پاکستان ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ادھر ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کتنا ان کے اندر کتنا یہ پاکستانی کے خلاف زہر ہے۔ آگے چلتے جی، اینٹی ریپ بل، اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراضات کے بعد کیسٹریشن کی سزا ختم۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ریپ کے مجرمان کے لیے تجویز کردہ کیسٹریشن یعنی نامزد بنانے کا عمل
کی سزا کو ریپ کے سزاؤں کے بارے میں پاکستانی پارلیمان میں ہونے والی قانون سازی میں شامل نہیں کیا۔ حکومت نے مجرموں کے لیے سزا کا اطلاق ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے گزشتہ سال دسمبر میں کیا تھا، تاہم اس پر اعتراضات سامنے آتے رہے۔ گزشتہ ماہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس سزا کو غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جانب سے منظور کرائے جانے والے قوانین کی لمبے فہرست میں ایک اہم بل جنسی زیادتی کے جرائم کی بے-کنی کے لیے منظور ہونے والا وہ بل بھی تھا، جس کے تحت ریپ کیسز کے عادی مجرمان کے لیے کیمیائی طریقے سے کیسٹریشن کی سزا کی تجویز کی منظوری متوقع تھی، لیکن تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ سیکرٹری برائے قانون ملائکہ بخاری کے مطابق حکومت کی جانب سے پاس کردہ بل سے کیسٹریشن کی سزا کو ایک ترمیم کے ذریعے نکال دیا گیا۔ ہمارے ذرائع کو موصول اس ترمیم کے مسودے کے مطابق حکومت مجوزہ قانون میں سے شکل نمبر 5 جس کے تحت کیسٹریشن کی سزا کی بات کی گئی تھی، اس کو نکال دیا ہے۔ یہ اس کا تھوڑا لبے لبابہ کو بتاتے ہیں کہ یہ تجویز کہاں سے آئی تھی۔ واضح ہے کہ ریپ کیسز کے مجرمان کے لیے کیسٹریشن سزا کی تجویز سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سال ستمبر میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نزدیک ریپ کے مجرمان کے لیے سرجری یا کیمیائی طریقے سے کیسٹریشن کی سزا سے ایسے جرائم میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے مجرمان کو عام پھانسی کی سزا دی جائے، لیکن مغربی دنیا ایسی سزا کو تسلیم نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم کی تجویز کو قانونی شکل دیتے ہوئے حکومت نے ریپ کیسز کے خلاف کیسٹریشن کی سزا کو دیگر نکات کے ساتھ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے گزشتہ سال دسمبر میں نافذ کیا تھا۔ کیسٹریشن کی ترمیم شدہ قانون کیا تھا؟ ہمارے ذرائع کو دستیاب پرانے حکومتی بل کے مطابق کیسٹریشن کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی تھی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو ایک مخصوص مدت تک جنسی طور پر ناکارہ بنا دیا جائے گا۔ بل میں لکھا گیا تھا کہ سزا اور اس کی مدت کا تعین عدالت کرے گی، جبکہ سزا ہونے کی صورت میں ایک خصوصی میڈیکل بورڈ یہ عمل انجام دے گا۔ اس بل کے مطابق یہ سزا ریپ کے عادی مجرمان یعنی ایسے مجرم جو ایک سے زیادہ مرتبہ سزا یافتہ ہوں گے کے ساتھ ساتھ خصوصی حالات میں پہلی بار سزا پانے والے مجرم کو بھی دی جا سکتی ہے، جس کا تعین عدالت ہی کر سکتی ہے۔ کیسٹریشن کی سزا غیر اسلامی سزا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ کیسٹریشن کے مجوزہ قوانین پر گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایک اجلاس کے بعد کیسٹریشن کے عمل کو غیر اسلامی قرار دے دیا تھا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف جاننے کے لیے کونسل کے سینئر ریسرچ افسر مفتی غلام ماجد سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ کونسل نے اس وقت اس قانون کا جائزہ لیا تھا، لیکن گزشتہ روز منظور ہونے والا بل اب تک ان کی نظر سے نہیں گزرا۔ مفتی غلام ماجد نے بی بی سی کو بتایا کہ اسلام میں کیسٹریشن کی اجازت نہیں اور یہ غیر صحیح سزا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس وقت اس قانون پر اعتراضات اٹھائے تھے جب یہ آرڈیننس کی شکل میں ان کے سامنے آیا تھا۔ مفتی غلام ماجد کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ سزا مجرموں کو ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی کو بھی دی جا رہی ہے جس کا کوئی جرم نہیں، اور یہ ازدواجی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس پہ تھوڑی سی آگے چلیے کیسی غیر سنجیدہ قانون سازی ہے۔ گزشتہ روز پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں جماعت اسلامی کے سینئر سینیٹر مشتاق احمد نے بھی کیسٹریشن کی سزا پر احتجاج کرتے ہوئے اسے غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ ہمارے ذرائع نے جب ان سے رابطہ کیا کہ حکومت تو یہ سزا ترمیم کے لیے ذریعے قانون سے نکال چکی ہے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی ترمیم ان کی نظر سے نہیں گزری۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ اس قانون میں کیسٹریشن کے علاوہ اور بھی قابل اعتراض باتیں ہیں جن پر کئی ترامیم انہوں نے خود بھی متعارف کروائیں، لیکن حکومت نے ان کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زنا کی نئی تعریف بھی درست نہیں، جبکہ ریپ کے مجرموں کے لیے بقیہ تمام زندگی کی سزا بھی قابل عمل نہیں ہے۔ قانون سازی پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ پارلیمنٹ سیکرٹری برائے قانون ملائکہ بخاری نے ہمارے ذرائع سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراضات کا بغور جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم کیسٹریشن کی شق کو بل سے نکال رہے ہیں، اور اس وقت جو قانون منظور ہوا ہے اس کے تحت پاکستان میں ریپ کے ملزموں کے لیے کیسٹریشن کی سزا نہیں رکھی گئی۔ ملائکہ بخاری نے بتایا کہ حکومت بل میں ریپ کی تعریف کو پہلے سے بہتر بنایا گیا ہے اور مجرم کی سزا میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔
पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून मलाइका बुहारी के मुताबिक कानून साजी और इस तमाम पेचीदगियों का ख़त्म कर दिया गया है जो पुराने कवानीन में मौजूद थी। इनका कहना था कि जिनसी ज़्यादती के केसेस में इल्तवा को ख़त्म करने के लिए खसूसी अदालतें कायम की गई हैं और ट्रायल का फैसला करने की 4 माह की कदगन भी लगा दी गई है, जबकि तफ्तीश अमल को बेहतर करने के लिए हर ज़िले में खसूसी यूनिट कायम किया गया है जिसमें पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग भी की गई है। मलाइका बुहारी के मुताबिक अस्पतालों में एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाया जाएगा ताकि खवातीन का मेडिको लीगल इज्जतदार तरीके से हो सके, जबकि इस कानून के तहत 2 फिंगर टेस्ट को भी ख़त्म कर दिया गया है। 2 फिंगर टेस्ट को इसका नाम था। अगर थोड़ी सी सियासी खबरें आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करने पर मेंबरान कौमी असम्बली का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने लिखा है कि मैं कौम और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से शदीद अदालत के बावजूद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करने वाले अपने अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद ख्याल ज़मान, एहसानुल्लाह टवाना और राहत अमानुल्लाह भट्टी के जज्बे की कदर करता हूँ और इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख्याल है कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बड़े भाई लाला रफ़ीक कमर इंतकाल कर गए थे, लेकिन इसके बावजूद शेख रशीद अहमद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक हुए। वज़ीर इमरान खान ने अपनी ट्वीट में शेख रशीद का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं वज़ीर दाखिला का बेहद मशकूर हूँ जो अपने भाई की वफ़ात के बावजूद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मौजूद रहे। अच्छी बात है। चिड़ियाघर में मुबीना तौर पर कुत्तों के काटने 4 हिरन हलाक हो गए। साहिवाल के कनान पार्क के चिड़ियाघर में मुबीना तौर पर कुत्तों के काटने 4 हिरन हलाक हो गए। शहरियों ने वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया है और वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक साहिवाल के कनान पार्क के चिड़ियाघर में 3 हिरन गुज़श्ता रोज़ जबकि 1 हिरन आज मर गया। मरने वाले हिरनों के जिस्मों पर जख्मों के निशानात थे। इंतज़ामिया का कहना है कि 4 हिरन किसी जानवर के काटने से हलाक हुए हैं। मरने वाले हिरनों को दफना दिया गया है। दूसरी जानब शहरियों ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तानी रुपये की बेकदरी डॉलर मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज भी इंटरनेट बैंक में डॉलर 91 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक तबादला मार्केट में आज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखी गई। ताहम कारोबार बंदिश से पहले डॉलर का भाव 91 पैसे इजाफे से 174 पे 67 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 176 रुपये का हो गया है। पीपीपी के रुकन कौमी असम्बली को स्पीकर असद कैसर ने बदतमीजी महंगी पड़ गई। पीपल पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादर मंदोहिल ने स्पीकर कौमी असम्बली से बदतमीजी की थी। स्पीकर असद कैसर ने कादर मंदोहिल पर 1 दिन के लिए इजलास में शिरकत कर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद वो कल के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ख्याल है कि गुज़श्ता पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और पीपल पार्टी के अब्दुल कादर मंदोहिल में तलब कलामी हो गई थी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बाबर अवान की जानिब से ईवान में आइटम नंबर 3 पेश करने के मौका पर गर्मा गर्मी हुई। इस मौका पर अपोजिशन खान ने बिलावल भुट्टो को तकरीर की दावत देने का मुतालबा किया और बाद अज़ां स्पीकर के डायस के सामने पहुंच गया। इस दौरान पीपल पार्टी के अब्दुल कादर मंदोहिल और स्पीकर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। स्पीकर ने वार्निंग दी कि आप तरीके से बात करें। फिर ने सिक्योरिटी को अब्दुल कादर मंदोहिल के ईवान से बाहर निकालने की हदायत जारी कर दी और कहा कि आप अपनी हद में रहें, मैं आपको मुअत्तल करता हूँ। उन्हें बाहर करके स्पीकर ने बिलावल से मुतालबा किया आप जिस तरह आपके रुकन ने रवैया अख्तियार किया आप इसका नोटिस लें। स्पीकर से ये बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। ये जी एक खबर लाहौर से शामिल करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। लाहौर में स्कूल और दफातर में हाज़िरी 50% नहीं कर रही। वज़ीर मौलियत पंजाब मोहम्मद रिजवान का कहना है कि लाहौर में स्कूल और दफातर में हाज़िरी 50% नहीं कर रहे। अभी शहर की फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुँची है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान का कहना था कि स्मोक अभी नहीं है, सिर्फ हवा में गर्द के ज़रात है। फ़ज़ाई आलूदगी में शहर में जारी तरक्याती कामों के गिर्द शामिल है। तरक्याती कामों के लिए पानी का छिड़काव करने की हदायत की जारी कर दी गई है। इससे गर्द में 50% कमी आएगी। सूबाई वज़ीर का कहना था कि फ़ज़ाई आलूदगी के अदाद शुमार एक फार्मूला के तहत जारी किए जाते हैं
24 گھنٹے پہلے جاری ہونے والے اعداد و شمار میں لاہور میں ماحولیاتی آلودگی مانیٹر کرنے کے صرف 2 سسٹم ہیں، باقی خراب ہے۔ خیال رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے باعث حکومت کو نجی دفاتر میں 50% سٹاف کے ساتھ کام کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے یہ حکم شراز زکا ایڈوکیٹ اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کے دوران دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے باعث حکومت کی ہدایت کی کہ وہ نجی دفاتر میں 50% سٹاف کے ساتھ کام کا نوٹیفکیشن جاری کریں، جبکہ عدالت نے 400 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس والے علاقوں میں اسکول بند کرنے کی تجویز رد کر دی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ سرکاری اداروں میں 50% سٹاف کے ذریعے کام پر بھی غور کریں۔ یہ واقعی جب بھی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو انڈیا والے وہ اپنے کھیتوں میں آگ لگاتے ہیں، تو اس کا وہ جو تمام سموگ ہے وہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں آ جاتا ہے، جس کے باعث ہمارا کام کرنا محال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارا پاکستان سلامت رہے، قائم و دائم رہے۔ یہ باعث سے یہ سازشیں ہوتی رہیں گی ان کے خلاف۔ ہمارے حکمرانوں کے عقل کے ناخن لینے چاہیے، انہیں اچھے برے کی تمیز کرنی چاہیے۔ اللہ پاک میرے وطن عزیز کو قائم و دائم رہے۔ پاکستان زندہ باد۔